السلام علیکم دوستو، ایک آدمی شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد کچھ روز گزرتے ہیں، وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تھوڑا بہت سرمایہ ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، بہت مشکل میں دن کاٹتا ہوتا ہے۔ تو وہ دوستوں سے بات کرتا ہے، دوست کہتے ہیں بھائی تم ایسا کرو، کسی مولوی کے پاس جاؤ، اس کو یہ ساری صورتحال بتاؤ، وہ مولوی کوئی اچھی آپ کو کوئی تعویذ وغیرہ دے دے گا تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو صحیح ہے یار، یہ بھی کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ جاتا ہے مولوی کے پاس، جاتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کہنے لگا فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ کہنے لگا مولوی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بات کہہ رہا ہاں بات کرو، آپ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا سیپریٹ۔ کہنے لگا بولیں آ جائیں یہاں سائڈ پہ۔ کہنے لگا مولوی صاحب میری شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا اور نہ تو میرے گھر اولاد ہو رہی ہے اور نہ میرا کاروبار ہے، میرے پاس جو تھوڑا بہت سرمایہ تھا وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے پاس دولت آئے، میرا کاروبار چلے۔ نہ کاروبار ہے اور دولت جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، میں بہت پریشان سا ہو گیا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا، کہنے لگا آپ ایسا کرو کہ جاؤ دوسری شادی کر لو۔ کہنے لگا ارے قاری صاحب کیا کہہ رہے ہو، دوسری شادی ہم کہاں سے کر لیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری صاحب کہتے ہیں جاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو، دوسری شادی کرو۔ کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب بھائی وہ تیاری کرتا ہے گا، دوسری شادی کر لیتا ہے گا، کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر وہی حالت، وہی فاقے، وہی مسئلے مسائل، پھر پریشان ہوتا ہے گا۔ کہتے یار میں اب کیا کروں، تو ایک کی جگہ دو ہو گئی ہے، خرچہ بھی بڑھ گیا اور پیسے جو تھوڑے بہت تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور کوئی بھائی بہن میری مدد بھی نہیں کر رہا، میرے یار دوست بھی مدد نہیں کر رہے، آتے مزے لیتے چلے جاتے ہیں۔ بہت ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے گا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ اپنے شان کے مطابق میرے کو اتنا دے دے اللہ پاک جو تیری شان ہے۔ دعا مانگتا ہے۔ خیر نماز ختم ہوتی، سلام پھیرتا ہے، دیکھتا ہے سب لوگ چلے گئے، مولوی صاحب اکیلے بیٹھے ہیں، پھر مولوی صاحب کے پاس چل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولتے ہیں ہاں حضور کیا مسئلہ ہے، اب کیا ہوا تمہارا، شادی کر لی؟ کہ جی ہاں میں نے کر لی ہے، دوسری شادی بھی کر لی ہے، میرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، میں ابھی بھی پریشان ہوں، جو تھوڑی بہت دولت تھی وہ بھی جا رہی ہے، آج شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اور دوسری شادی بھی میں نے جو پہلے شادی کی تھی اس کا بھی میرے خیال سے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ پہلی سے نہ دوسرے سے، آپ کے کہنے پہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ کہنے لگے اچھا، کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہوتا ہے ایسے کے کاموں میں ایسے ہوتا ہے گا، آپ ایسا کریں ایک شادی اور کر لیں۔ وہ کہتا ارے کیا کہہ رہے ہیں قاری صاحب، آپ شادی پہ شادی جب بھی آتا ہوں آپ مشورہ یہ دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ وہ کام کریں، جائیں شادی کر لیں۔ کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ شادی کر لیتا۔ تیسری شادی کے بعد اس کے دن ایسے پھرتے ہیں دوستو، ایسے پھرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تیسری شادی کے بعد اس کے گھر پہ دولت، بینک بیلنس اور کاروبار، نوکر چاکر، اور بہت امیر ترین آدمی ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے گا۔ وہ کرتا کیا ہے کہ اب اس کے پاس جب دولت آتی ہے وہ اپنے گھر کے آگے جو سا لنگر لوگوں کو کھلاتا ہے، ہر جمعے کے جمعے جو نا کھانا بنا کے بریانی، چکن بریانی لوگوں کو کھلاتا ہے وہ، تو بڑی دنیا آتی کھاتی دعا کرتی چلی جاتی ہے نا۔ تو ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ابھی یہ تو بہت غریب آدمی تھا، اس کے پاس یہ تو کھانا کیسے کھلا رہا ہے؟ کہہ رہا بھائی صاحب بات سنیں کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی صاحب آپ ایسے کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کے پاس دولت آئے گی تو یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ کہنے لگا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں مشورہ نہیں دو یار، ہمیں اپنا کام کرنے دو، آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھاؤ۔ کہتا عجیب آدمی ہے، خیر چلا جاتا ہے وہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے مولوی صاحب کا ٹولہ گزرتا، مولوی صاحب کہتے ہیں تو وہی بندے کا گھر ہے، اس کے گھر میں تو بڑی رونق لگی ہوئی، بڑا کھانا وانا کھلا رہا ہے۔
دستک دیتا ہے، اس کے گھر پہ جاتا ہے گا، السلام علیکم، کہتے رہے قاری صاحب آپ آئیں 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 آئیں، بٹھاتا ان کو بڑے احترام سے، بڑی رسپیکٹ کرتا، ان کو کھانا وانا کھلاتا ہے، کہہ رہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہنے لگے قاری صاحب آپ ہی کے کہنے پہ میں نے عمل کیا ہے، تیسری شادی کے بعد میرے پاس دولت آ گئی، نوکر چاکر، کہہ رہا دیکھو ہم نے بولا نہیں تھا، تیسری شادی آپ نے کی تو آپ کے دن پھر گئے، ابھی آپ کے پاس بہت دولت آ گئی، بہت کچھ آ گیا، مغروری نہیں کرنا، باقی یہ ہے کہ غریبوں کی ساتھ تعاون کرنا ہے قاری صاحب کے۔ تو قاری صاحب یہ کہہ کے چلا جاتا ہے، بڑا شکر کرتا ہے۔ قاری صاحب کہتا ہے نماز آپ بالکل نہیں چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دن پھر جاتے ہیں، ہر لڑکی اپنا نصیب لے کے آتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو اولاد اپنا نصیب لے کے آتی ہے۔ تو جب تیسری شادی اس نے کی، آپ نے دیکھا کہ اس کے نصیب کیسے پھرے، اس کے دن کیسے پھرے، دولت چاکر نوکر وکر ہر چیز اس کے پاس آ گئی۔ تو دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے گا۔ دیکھا آپ نے اس بندے کو کیسے دولت ملی، اور اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں یا آپ لوگ مشکلات میں ہیں، ایک شادی آپ نے کی، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں دوسری شادی کرنے کی تیاری کریں، دوسری سے بھی نہ ہو تو تیسری شادی لازمی کیجیے گا، اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بھی ہاتھ پکڑ لے۔ تو اسی پہ راجہ محمد حمید کشمیری گل کو اجازت دیجیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوئیں گے۔ میری فیس بک پہلے بھی آپ لوگ فالو کرتے رہتے ہیں، اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں، جتنے لوگ دیکھیں گے جتنے لوگ سنیں گے عمل کریں گے۔ تو اسی پہ راجہ محمد حمید کشمیری کو گل صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔